إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. معزز حاضرین جمعہ، عزیز بچوں، بزرگوں اور ساتھیوں، ہر قسم کی بڑائی اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے. کبریائی اور حمد کی تمام تر صورتیں اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، ہمیں ہر قسم کی نعمتیں فراہم کرنے والا، میسر کرنے والا ہے. بعدہ درود و سلام پیش ہوں اللہ کے تمام نبیوں پر، بالخصوص ہمارے اور آپ کے آخری نبی محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. محترم حاضرین، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک موقع پر خانہ کعبہ کو خطاب کیا اور آپ نے کہا ما اعظمک، آپ نے کہا اے خانہ کعبہ تو کس قدر عظیم ہے اور تیری حرمت کس قدر عظیم ہے. تو کس قدر عظیم ہے، تیری حرمت کس قدر عظیم ہے. لیکن اللہ رب العالمین کے یہاں العبد المؤمن کے الفاظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال فرمائے. ایک مؤمن بندے کی حرمت اس سے کہیں بڑھ کر ہے. عام مسلمانوں کے بارے میں یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے کہ عام مسلمانوں کی عزتوں کی حفاظت کی جائے، عام مسلمانوں کے اموال کی حفاظت کی جائے، ان کے جان و مال کے تحفظ کو یقینی بنایا جائے. اور آپ سوچیں، انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے بعد سب سے افضل ترین طبقہ جو صحابہ کا طبقہ ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی کے طور پر چن لیا تھا، ان کے بارے میں لوگ بد کلامی کرتے ہیں، تبرہ بازی کرتے ہیں، زبان درازی کرتے ہیں، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں نامناسب باتیں کہتے ہیں. آج کے اس خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ اسی موضوع حرمت صحابہ، اسی کے حوالے سے چند باتیں آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی. حرمت صحابہ جو موضوع ہے، اس موضوع میں صرف یہی چیز داخل نہیں ہے کہ صحابہ کو برا بھلا نہ کہا جائے، صحابہ پر بہتان تراشی نہ باندھی جائے،
بلکہ اس کے اندر اس کے وسیع مفہوم میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ادب اور احترام کیا جائے، ان کے خلاف باتیں نہ کی جائیں، ان سے محبت کی جائے، ان کی قربانیوں کا اعتراف کیا جائے، یہ ساری باتیں اس موضوع کے اندر داخل ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا دفاع میرے بھائیوں ضروری اس لیے ضروری ہے کہ یہ دین کے ناقل ہیں، یہ جو دین ہے جس پر ہم عمل کر رہے ہیں، دین اسلام، یہ اس کے اولین ناقل ہیں، اولین گواہ ہیں، اس کو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے لیا ہے اور اس کو ہم تک منتقل کیا ہے۔ یہ اس دین پر گواہ ہیں۔ شریعت، وحی، قرآن و سنت کی روشنی میں جو نازل ہوئی ہے، سب سے اولین مخاطب صحابہ ہیں، سب سے اولین مخاطب صحابہ ہیں۔ دشمنان اسلام، روافض اور ان کے اعلی کار چاہتے ہیں کہ صحابہ پر اتہام اور اسی طرح سے صحابہ پر زبان درازی کر کے صحابہ کی عدالت کو، صحابہ کی حیثیت کو مشکوک کر دیا جائے، اور اس کو مشکوک کرنے کے نتیجے میں نتیجہ کیا ہوگا کہ دین اسلام جو ہم تک پہنچا ہے وہ مشکوک ہو جائے گا، وہ مشکوک ہو جائے گا۔ اور یہ کوشش روز اول سے جاری ہے، ایک لمبے عرصے سے جاری ہے۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں مشہور امام محدث ابو زرع الرازی رحمہ اللہ لکھتے ہیں اپنی کتاب کے اندر، اذا رأيت الرجل ينتقص احدا من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ دیکھیں کسی آدمی کو کسی بھی صحابی کے بارے میں، کسی بھی صحابی کے بارے میں، ایسا نہیں ہے کہ خلفائے اربعہ کے بارے میں یا اسی طرح سے اور جو عشرے بالمبشرہ بالجنہ ہیں، جو فتح مکہ سے قبل یا بعد میں ایمان لائے، جو بیعت رضوان میں شریک رہے، جن کے لیے فضل ہے، ان کی تو بات اور ہے۔ احدا من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کسی کو دیکھیں کسی صحابی پر وہ نامناسب کلمات کستا ہے، کہتا ہے، آپ جان لیں فعلم انہ زندیق، سمجھ لیں کہ وہ انسان زندیق ہے، بے دین انسان ہے۔ وذلک ان الرسول حق، فرماتے ہیں یہ اس وجہ سے جان لو ان الرسول حق والقرآن حق وانما ادى الینا هذا القرآن والسنہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم حق مانتے ہیں، آخری پیمبر ہیں، یہ جو قرآن ہے اس کو ہم حق مانتے ہیں، اور ان دونوں چیزوں کو ہم تک پہنچانے والے، وانما ادى الینا هذا القرآن والسنہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن و سنت کو پہنچانے والے یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں، یہی آپ کے ساتھی ہیں۔ فرمایا وَإِنَّمَا يُرِيدُونَ أَن يَجْرُحُوا شُهُودَنَا لِيُبْطِلُوا الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ، کہتے ہیں اپنے اس عمل کے ذریعے سے وہ چاہتے ہیں کہ جو ناقلین وحی ہیں، جو صحابہ ہیں، ان کی وہ شہادت کو، ان کی گواہی کو مجروح کر دیں، ان کی گواہی کو مجروح کر دیں، اور اس کا فائدہ ان کو یہ ہوگا لیبطلوا الکتاب والسنہ، تاکہ اس کے ذریعے سے وہ کتاب و سنت کو باطل کر دیں کہ جب صحابہ کی گواہی مجروح ہو گئی، جب صحابہ مطعون ہو گئے، تو قرآن و سنت جو ان کے ذریعے سے پہنچا ہے، یہ سب کے ذہنوں میں بات آئے گی کہ یہ بھی مشکوک ہے، اس میں بھی شک والی بات ہے۔ اور یہ کوشش میرے بھائیوں بہت لمبے وقت سے جاری ہے۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب مفتاح الجنہ میں لکھا ہے کہ چند زندیق جمع ہوئے اور انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کے نبی کے بارے میں ہم غلط باتیں پھیلائیں گے۔ ان میں سے ایک بڑے انسان نے کہا کہ اگر مسلمانوں کے نبی کے بارے میں بات کرو گے تم قتل کر دیے جاؤ گے، تم جو ہے قتل کر دیے جاؤ گے، ایسا کرو صحابہ کو مطعون کرو، صحابہ کے بارے میں، نبی کے ساتھیوں کے بارے میں غلط باتیں لوگوں میں رائج کرو۔ خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب تاریخ بغداد میں عبداللہ ابن مصعب جو کہ مدینہ کے گورنر رہے ہیں، ان سے خلیفہ بن مہدی نے پوچھا، یہ بات انہوں نے نقل فرمائی ہے، انہوں نے پوچھا کہ جو لوگ صحابہ کرام کو برا بھلا کہتے ہیں ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟
کیا خیال ہے؟ کہا کہ وہ لوگ زندیق ہیں، انہوں نے پہلی کوشش یہ کی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو مطعون کریں، مگر ان کے لیے یہ ممکن نہ ہو سکا، لہذا انہوں نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اپنی زبانوں کے ذریعے سے ان کی عصمتوں کو تار تار کرنے کا ذریعہ بنایا۔ میرے بھائیوں، آج کا جو دور ہے بڑا نازک دور ہے، فتنوں کا دور ہے، اور آپ دیکھیں سوشل میڈیا وغیرہ پر غلط قسم کے افکار اس تیزی سے پھیل رہے ہیں۔ اس کا مشاہدہ ابھی میں نے چند دنوں قبل کیا۔ ایک انسان میرے پاس آتا ہے، ایک شخص میرے پاس آتا ہے، اس نے کہا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں اس نے کہا کہ وہ کوئی اچھے انسان نہیں تھے، کوئی اچھے انسان نہیں تھے۔ میں نے کہا آپ نے کہاں سے سنا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جیسی عظیم شخصیت جن کے بے شمار فضائل و مناقب ہیں وہ اچھے نہیں تھے؟ اس نے کہا کہ میں نے سوشل میڈیا وغیرہ پر ویڈیوز وغیرہ آتی رہتی ہیں۔ معاملہ یہ ہے میرے بھائیوں، امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مطعون کیا جاتا ہے، سب سے زیادہ ان پر جو ہے زبان درازی کی جاتی ہے۔ عبد الرحمن بن عوف کو مطعون کیا جاتا ہے، اسی طرح سے اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین موجود ہیں جن کو مطعون کیا جاتا ہے۔ اور کہیں نہ کہیں یہ فکر جو ہماری جو بھولی بھالی عوام ہے، سیدھی سادھی عوام ہے، وہ سنتی ہے تو ان کے اندر وہ چیزیں آ جاتی ہیں۔ میرے بھائیو، امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کاتبین وحی میں سے ہیں، وحی کے جو لکھنے والے چند صحابہ تھے اس میں سے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی دعا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سلسلے میں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث کو بیان کرنے والے ہیں، احادیث کو بیان کرنے والے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ دیکھیں تو قریبی رشتہ دار ہیں، قریبی رشتہ دار ہیں، یہ ساری فضیلتیں موجود ہیں۔ اس کے باوجود چند معاملات کی وجہ سے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مطعون کیا جاتا ہے، اور ان کی شخصیت کو لوگوں کے درمیان ایسے بنا کر جو ہے پیش کیا جاتا ہے جیسے نعوذ باللہ یہ غاصب تھے، اور انہوں نے غلط قسم کی طاقت اور اثر و رسوخ کو استعمال کر کے لوگوں پر انہوں نے ظلم کیا ہے۔ میرے بھائیو، یہ ساری چیزیں صحابہ کے بارے میں ہمیں نہیں کہنی چاہیے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں جو سلف صالحین کا عقیدہ ہے، جو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، ہمیں اسی پر باقی رہنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرنے والے ہیں، من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ کیا فرمایا آپ نے؟ جو میرے صحابہ کو گالی دے، میرے صحابہ کے بارے میں، کسی بھی صحابی کے بارے میں غلط قسم کی بات کرے، غلط قسم کی بات کرے، فعلیہ لعنت اللہ، اس پر اللہ کی لعنت ہے، اس پر اللہ کی لعنت ہے، اور اسی طرح سے اللہ کے فرشتوں کی لعنت ہے، اور اسی طرح سے تمام تر لوگوں کی لعنت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ جو ہے سزا اس کے لیے بیان فرمائی ہے۔ اسی طرح سے ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، لعن اللہ من سب اصحابی، اللہ کے یہاں وہ انسان ملعون ہے، اللہ کی لعنت اس انسان پر ہے جو میرے صحابہ کے بارے میں غلط قسم کی باتیں کرے، جو صحابہ کو گالی دے، صحابہ کا ذکر کر کے ان کی غلطیوں کو لوگوں کے سامنے پیش کرے، اور صحابہ کی شخصیت کو مجروح کرنے کی کوشش کرے۔ یہ ساری باتیں اس سب کے اندر داخل ہیں۔ اسی طرح سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اذا ذکر اصحابی فامسکوا، جب میرے صحابہ کا ذکر ہو، میرے صحابہ کی باتیں آئیں، صحابہ کرام انسان تھے، صحابہ کرام انسان تھے، وہ معصوم نہیں تھے، ان سے کچھ غلطیاں ہوئی ہیں، ان سے کچھ غلطیاں ہوئی ہیں، لیکن ان غلطیوں پر ہمیں خاموشی اختیار کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض روایتوں میں اپنا واسطہ دیا ہے کہ میری محبت کا واسطہ ہے، میرا واسطہ ہے، میرے صحابہ کا جب ذکر آئے تو خاموش ہو جاؤ، فَأَمْسِكُوا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی روایت میں آپ نے بیان فرمایا کہ
جیسے کہ تقدیر، جب تقدیر کی بات آئے فَأَمْسِكُوا، کیونکہ تقدیر میں اگر انسان بہت زیادہ بات چیت کرے گا تو گمراہ ہونے کا خدشہ موجود ہے۔ ایسے ہی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے جو غلطیاں ہوئی ہیں ان پر بحث و تکرار نہ کی جائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے فضائل اور مناقب کا اعتراف کیا جائے اور غلطیوں پر خاموشی اختیار کی جائے۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا احفظونی فی اصحابی، اور بعض روایتوں کے اندر الفاظ ہیں احسنوا الی اصحابی، کہ میرے صحابہ کے بارے میں رعایت کرو، نرمی سے کام لو، زبان کا درست استعمال کرو، ان کے ساتھ اپنے معاملات کو بہتر کرو، غلط الفاظ میں میرے صحابہ کا ذکر نہ کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا یہ وصیت فرمائی ہے، تاکید فرمائی ہے۔ بعض روایتوں کے الفاظ ہیں گرچہ تھوڑا سا اختلاف موجود ہے روایت کی صحت میں، لیکن اس کے لیے شواہد موجود ہیں، اسی لیے بعض علماء نے اس کو حسن کے درجے میں رکھا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم غرضا بعدی، آپ فرماتے ہیں اے لوگو تمہیں اللہ کا واسطہ ہے صحابہ کے بارے میں ڈرو، صحابہ کے بارے میں غلط قسم کی باتیں میرے ساتھیوں کے بارے میں نہ کرو۔ لا تتخذوہم بعدی غرضا، میرے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد ان کی شخصیت کو مطعون نہ کرنا، ان کی شخصیت پر کلام نہ کرنا، ان کے بارے میں غلط قسم کی باتیں مجلسوں کے ذریعے سے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے، یا غلط قسم کی نشستوں کے ذریعے سے غلط قسم کی باتیں لوگوں میں مت پھیلانا۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ایک موقوف روایت موجود ہے اور اس کی سند صحیح ہے، فرماتے ہیں لا تسبوا اصحابی فلمقام احدهم ساعة من عمل احدكم 40 سنة، فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو گالی نہ دو، ان کو برا بھلا نہ کہو، ان کے بارے میں غلط باتیں نہ کرو، ان کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک گھڑی رہنا، ایک گھڑی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا تمہارے 40 سال کے عمل سے افضل ہے، تمہارے 40 سال کے عمل سے افضل ہے۔ بلکہ بعض روایتوں کے الفاظ ہیں اور اس کی بھی سند صحیح ہے، فرماتے ہیں عمرہ، تمہارے مکمل عمر کے عمل سے افضل ہے۔ ایک گھڑی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پانا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا، ایک لمحہ جو انہوں نے یہ شرف پایا ہے جسے صحابیت کا شرف کہتے ہیں، جو کہ بہت بڑا شرف ہے، یہ جو ہے تمہاری پوری عمر کے عمل سے افضل ہے۔ اسی طرح سے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں لا تسبوا اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فإن اللہ امرنا بالاستغفار، فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو، ساتھیوں کو گالی نہ دو، اللہ تعالیٰ نے جس بات کا حکم دیا ہے اس حکم پر عمل کرو۔ اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ بعد میں ان کے درمیان معاملات بگڑیں گے، قتل و خورزے کی نوبت آئے گی۔ یہ بات کون کر رہے ہیں؟ صحابی رسول عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان کے بارے میں استغفار کا حکم دیا ہے۔ استغفار کا حکم کیا ہے؟ والذین جاؤوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، صحابہ کے بارے میں ہمیں یہی بات کرنی چاہیے، یہی بات ہونی چاہیے، اپنے لیے استغفار اور ان کے لیے استغفار اور رحمت کی دعا ہونی چاہیے۔ اسی چیز کی تعلیم عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ یہاں پر دے رہے ہیں۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں اور بھی بہت ساری روایتیں اس باب میں موجود ہیں، صحیح بخاری اور مسلم کی روایت موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری ایام ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے جانے کا وقت قریب ہے۔ انصار بیٹھے ہیں، انصار صحابہ سے مراد وہ صحابہ ہیں جو مدینے کے صحابہ ہیں جنہوں نے مہاجرین صحابہ کی مدد کی تھی، بیٹھے ہیں، رو رہے ہیں، اللہ کے نبی کی مجلسوں کو یاد کر رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ گزرتے ہیں، پوچھتے ہیں کیا معاملہ ہے؟ کہتے ہیں اللہ کے نبی کی مجلسیں یاد آ رہی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شدید بیمار ہیں،
یہ بات حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ جاتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کرتے ہیں. راوی کہتے ہیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی اپنی عمر میں آخری مرتبہ، یہی وہ موقع ہے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھے تھے. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھ نہیں سکے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر آتے ہیں، صحابہ کرام کی تعریف کرتے ہیں اور خاص طور پر انصار صحابہ کی فضیلت کو بیان کرتے ہیں. اور وہاں پر آپ آخر میں ایک جملہ کہتے ہیں فَاقْبَلُوا مِن مُحْسِنِهِمْ وَتَجَاوَزُوا عَن مُسِيئِهِمْ. کہا کہ ان کی جو اچھائیاں ہیں، ان کی جو نیکیاں ہیں، اچھی باتیں ہیں، اس کو قبول کرو اور ان سے جو غلطیاں ہوئی ہیں اس کو درگزر کرو. اس کے بارے میں بات کرنا، اس کو ذکر کرنا، مجلسوں کا حصہ بنانا، یہ مناسب بات نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرفوع روایت میں آپ نے ذکر کیا جو بڑی معروف روایت ہے، لا تسبوا اصحابی. یہ بات آپ نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ سے کہی تھی. ایک موقع پر آپ نے کہا تھا لا تسبوا اصحابی فوالذی نفس محمد بیدہ فلو انفق احدکم مثل احد ذهب ما بلغ مد احدهم ولا نصیفہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمائی تھی. آپ نے کہا کہ میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہو، اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، اگر تم میں سے کوئی انسان احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے، احد پہاڑ جو کہ کئی کلومیٹر پر مشتمل ہے، ایک لمبا پہاڑ ہے، حجامت میں جسامت میں بڑا ہوا پہاڑ ہے. کہا کہ اگر کوئی انسان اس کے برابر سونا خرچ کرے، صحابہ کرام نے اللہ کے نبی کی صحبت میں ایک مد یا آدھا مد، چھوٹا سا پیمانہ ہے، ایک مد، آدھا مد جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں اس زمانے میں خرچ کیا تھا، تم اس فضل کو نہیں پہنچ سکتے. تمہارا پہاڑ کے برابر خرچ کیا گیا سونا صحابہ نے جو تھوڑی سی مقدار میں خرچ کیا تھا اس کے برابر نہیں پہنچ سکتا. بلکہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب فتح الباری کے اندر ذهبا كل يوم کے الفاظ نقل فرمائے ہیں کہ ایک انسان اگر ہر دن احد پہاڑ کے برابر سونے جیسا خرچ کرے، صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں رہ کر ایک مد یا آدھا مد جو خرچ کیا تھا وہ اس کے برابر نہیں پہنچ سکتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ذکر فرمائی ہے. اللہ فرماتا ہے قرآن مقدس کے اندر وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، سورۃ الحدید کے اندر دونوں طبقوں کا اللہ نے ذکر کیا ہے. فتح مکہ سے پہلے جو ایمان لائے اور جنہوں نے جہاد کیا، جو بعد میں ایمان لائے اور جنہوں نے بعد میں جہاد کیا، دونوں میں فرق موجود ہے، رتبے کا، مرتبے کا فرق موجود ہے. لیکن اللہ فرماتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ کا ہر ایک سے حسنہ کا وعدہ ہے. اسی وجہ سے ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ اور امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی آیت کو لے کر لکھا ہے کہ تمام صحابہ جنتی ہیں، مغفور ہیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. ہمارے بہت سارے بھائی ایسے ہیں جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے درمیان اختلافات ہوئے، ان امور کو لے کر بعض صحابہ کے بارے میں دلوں میں بغض رکھتے ہیں، دلوں میں کدورت رکھتے ہیں. بعض صحابہ کے بارے میں ان کی زبان اچھی نہیں چلتی، بعض صحابہ کے بارے میں ان کے دل میں تنگی پائی جاتی ہے. میرے بھائیو، عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ کے دور میں ایک انسان آتا ہے اور پوچھتا ہے جنگ صفین کے بارے میں پوچھتا ہے. فرماتے ہیں عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ تلک دماء طہر اللہ یدی فلا احب ان اخضب لسانی بها. آپ فرماتے ہیں کہ یہ وہ خون ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے میرے ہاتھوں کو محفوظ رکھا ہے، لہذا میں اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ ان کے بارے میں ذکر کر کے میں اپنی زبان کو آلودہ کروں. اللہ تعالیٰ نے میری حفاظت فرمائی ہے، میں اس موقع پر موجود نہیں تھا، اب میں اس بات کو پسند نہیں کرتا ہوں. سوال تم کر رہے ہو لیکن میں اس کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتا، میں اپنی زبان کو آلودہ نہیں کرنا چاہتا. اسی طرح سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے جب پوچھا گیا، آپ نے کہا تلک دماء طہر اللہ ایدینا فلم نلوث السنتنا. کہا یہ وہ خون ہے جس سے اللہ رب العالمین نے ہمارے ہاتھوں کو دور رکھا ہے،
پاک رکھا ہے، لہذا ہم اپنی زبان کو اس بارے میں ملوث نہیں کرنا چاہتے۔ صحابہ کرام کے درمیان جو اختلافات ہوئے ہم اس پر خاموشی کا اظہار کرتے ہیں، ہم اس کے بارے میں کوئی بات چیت نہیں کرنا چاہتے، بلکہ اپنے شاگرد کو، ان کے ایک شاگرد ہیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے جن کا نام ربیع ہے، ان کو مخاطب کیا، ربیع کو خاص شاگرد ہیں، کہا یا ربیع، کہا اے ربیع لا تخوضن فی اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کے صحابہ کے بارے میں بحث و تکرار مت کرنا، تم میرے شاگرد ہو، تمہیں وصیت اور نصیحت کر رہا ہوں، نبی کے صحابہ کے بارے میں بحث و تکرار مت کرنا، فإن خصمک النبی غدا، آج اگر بحث و تکرار کرو گے کل محشر کے میدان میں اللہ کے نبی کو اپنا مد مقابل پاؤ گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سامنے پاؤ گے۔ یہ جو ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شاگرد ربیع کو نصیحت کی کہ صحابہ کے بارے میں بحث و تکرار نہ کرنا۔ اسی طرح سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جب خبر ملی، ایک سائل آتا ہے اور کہتا ہے کہ لوگ ایسے ہیں جو صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں، اور اس نے ذکر کیا کہ آپ کے والد محترم ابو بکر کو، عمر کو، عثمان کو لوگ برا بھلا کہتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک جملہ کہا تھا، وہ جملہ ہمیں صحابہ سے متعلق یاد رکھنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں آپس میں بھی اس کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس کا انطباق ہمیشہ ہوتا ہے، ہمیشہ سے ہو رہا ہے۔ کیا فرمایا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے؟ ما تعجبون من هذا، اس سے کیا تعجب کرتے ہو؟ لوگ صحابہ کو برا کہتے ہیں، تعجب کیا کرتے ہو؟ انقطع عنہ العمل، صحابہ کی موت کے ساتھ عمل کا سلسلہ منقطع ہو گیا، فاحب اللہ الا يقطع عنہم الاجر، اللہ تعالیٰ نے اس بات کو پسند کیا کہ ان کا اجر جاری رہے۔ صحابہ کو جو برا کہتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، ان کی جو نیکیاں ہیں ان کو دی جائیں گی۔ یہ بات ہمیں اپنے درمیان بھی اس کو اپلائی کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ہم کسی کی عزت اور کسی کی تہمت کو اچھالتے ہیں، کسی کے بارے میں غلط بیانی کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، یاد رکھیں میرے بھائیو، کل قیامت کے دن آپ کا والد، آپ کا باپ، آپ کی بیٹی، آپ کی زوجہ، کوئی بھی آپ کو ایک نیکی دینے کو تیار نہیں ہوگی، لیکن وہ انسان جو مظلوم ہوگا، جس پر آپ نے زبان کے ذریعے سے ظلم کیا ہوگا، وہ آپ کی نیکیاں لے کر چلا جائے گا، آپ کی نیکیاں لے کر چلا جائے گا، اور اسی کو اللہ تعالیٰ نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قصاص سے تعبیر کیا ہے۔ یہ چیز جو ہے قصاص ہے۔ اسی طرح سے امام اہل السنہ احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اختلافات کا ذکر کرتے ہوئے آپ نے فرمایا ما اقول فیہم الا الحسنى رحمہم اللہ اجمعین، کہا میں ان کے بارے میں صرف اچھی بات کروں گا، صحابہ کے بارے میں صرف بھلی بات کہوں گا، اللہ تعالیٰ تمام صحابہ پر رحم فرمائے۔ کہا کہ ایسے لوگ ہیں جن کا ذکر اللہ نے اپنی کتاب میں کیا، تو کہا سیماہم، اللہ نے فرمایا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، کہ ایسے لوگ ہیں کہ جن کے سجدوں کی وجہ سے ان کی پیشانیوں پر اس کے نشان موجود ہیں، نشان نمایاں ہیں۔ میں ایسے لوگوں کے بارے میں بھلا ایسی بات کیسے کہوں؟ اور جب ایک سائل نے کہا، جو اس وقت کا فتنہ تھا، کہ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ کو امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے افضل ماننے کی بات، بعض لوگوں کے ذہن میں یہ بات آئی کیونکہ عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ کا جو دور حکومت تھا یہ نہایت ہی بہترین تھا، تو بعض لوگوں نے کہا کہ امیر معاویہ سے افضل ہیں عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ۔ فرمایا کہ ایسا انسان جو اس کا قائل ہے، جو کہتا ہے لا تجالسه ولا تواكله ولا تشاربه واذا مرض فلا تعده، کہا کہ ایسا انسان اگر اس کا قائل ہے، ایسا کہتا ہے، اس کے ساتھ مت بیٹھو، اس کے ساتھ کھانا پینا نہ کرو، اگر وہ بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت نہ کرو۔ اور یہ بات جب عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ کو معلوم، بہت بڑے امام ہیں اپنے وقت کے، جب معلوم ہوئی یہ بات کہ بعض لوگ ایسے ہیں جو عمر بن عبد العزیز کو، جو کہ صحابی نہیں ہیں، اور امیر معاویہ جن کے پاس صحابیت کا شرف موجود ہے، جو بہت بڑا شرف ہے، کہا کہ لیکن حضرت عمر بن عبد العزیز کو افضل سمجھتے ہیں۔ فرمایا کہ اللہ کی قسم بہت ہی عظیم بات ہے اور اس پر غور کرنے کی بات ہے، جو لوگ صحابہ کے بارے میں یوں ہی
باتیں بنانے لگتے ہیں اور کہنے لگتے ہیں، کہا اللہ کی قسم امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ گھوڑا جس کے ساتھ انہوں نے اللہ کے نبی کی معیت میں جہاد کیا ہے، اور جہاد کرنے کے نتیجے میں امیر معاویہ کے گھوڑے کے ناک میں جو غبار داخل ہوا ہے، اس غبار وہ جو غبار داخل ہوا ہے وہ غبار بھی حضرت عمر بن عبدالعزیز سے ہزاروں گنا افضل ہے۔ کہا کہ امیر معاویہ کون ہے؟ نبی کے پیچھے نماز پڑھنے والے ہیں، نبی نے سمیع اللہ لمن حمدہ کہا، ربنا ولک الحمد کہنے والے امیر معاویہ ہیں، نبی کی صحبت کا شرف حاصل ہے، اور کوئی انسان کہے نہیں عمر بن عبدالعزیز افضل ہے۔ یہ میرے بھائی جو بہت ہی بڑی بات ہے اور اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اسی طرح سے امام اہل سنہ امام حسن بربہاری رحمہ اللہ، انہوں نے صحابہ کے بارے میں ایک لمبی بات ذکر کی ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کہ اجمعین کے بارے میں ان کے تعلق سے ہمارا موقف کیا ہونا چاہیے۔ اخیر میں لکھتے ہیں آپ رحمہ اللہ کہ یہ وہ اشخاص ہیں جنہیں نبی کی صحبت ملی، نبی کے ساتھی بنے، ان پر رحم کی دعا کرنا ہے، ان کے فضل کو بیان کرنا ہے، ان کی کمزوریوں پر خاموش رہنا ہے، اور سوائے خیر کے کوئی بات ہمیں ان کے بارے میں نہیں کہنی ہے۔ اور جو انسان بکلمۃ، ایک کلمہ بھی، ایک جملہ بھی، ایک ٹکڑا بھی صحابہ کے بارے میں کہتا ہے جس سے ان کی تنقیص لازم آتی ہے، کہا وہ مبتدع ہے، وہ جو ہے خواہشات کا پیرو ہے، اپنے نفس پرستی، اپنے ہوا کے اندر وہ گرفتار ہے، اور وہ اپنے نفس پرستی سے ایسی بات کر رہا ہے، مبتدع ہے۔ یہ بات جو ہے حسن البربہاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب شرح السنہ کے اندر ذکر کی ہے۔ ایک آخری بات میرے بھائیو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے تعلق سے جو کہ امام طحاوی رحمہ اللہ کی ہے، وہ میں ذکر کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ آپ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، نحب اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تمام صحابہ سے محبت کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی ہیں، جن کو اللہ نے نبی کا ساتھی بنایا، ہم سب سے محبت کرتے ہیں۔ وَلَا نُفَرِّطُ فِي أَحَدٍ مِّنْهُمْ، لیکن ہم کسی صحابی کے بارے میں افراط سے کام نہیں لیتے، شریعت میں جن کا جو مقام ہے ان کو وہ مقام دیتے ہیں۔ بدری صحابہ افضل ہیں، بیعت رضوان میں جو صحابہ شریک ہوئے ان کے اپنے فضائل ہیں۔ اسی طرح سے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ انبیاء علیہ السلام کے بعد سب سے افضل ہیں، ابو بکر کے بعد عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اس کے بعد عثمان غنی کا مقام ہے، پھر حضرت علی کا مقام ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما حضرت ابو بکر سے افضل ہیں، ہم غلو سے کام نہیں لیتے، جو حق جس صحابی کا ہے ہم اس کو وہی حق دیتے ہیں، فرماتے ہیں۔ اور اسی طرح سے ہم ان کا تذکرہ خیر کے ساتھ کرتے ہیں، جو ان سے بغض کا اظہار کرے ہم ان سے بغض رکھتے ہیں۔ وَلَا نَذْكُرُهُمْ إِلَّا بِخَيْرٍ، ہم صرف ان کا تذکرہ خیر کے ساتھ کرتے ہیں۔ وَحُبُّهُمْ دِينٌ وَإِيمَانٌ وَإِحْسَانٌ، صحابہ سے محبت کرنا یہ دین کا حصہ ہے، یہ احسان ہے اور یہ ایمان کی علامت ہے۔ وَبُغْضُهُمْ كُفْرٌ وَنِفَاقٌ وَطُغْيَانٌ، صحابہ سے بغض رکھنا، دل میں بغض پانا، صحابہ کے خلاف باتیں کرنا، یہ نفاق کی علامت ہے، دین سے بغاوت اور سرکشی کی علامت ہے۔ یہ امام طحاوی رحمہ اللہ کی عبارت ہے۔ تو میرے بھائیو ضرورت اس بات کی ہے کہ صحابہ کے بارے میں ہم اپنی زبان کو آلودہ نہ کریں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں اللہ نے بشارت دی ہے، سب کے سب جنتی ہیں، صحابہ سب کے سب مغفور ہیں۔ صحابہ نے جس زمانے کو پایا ہے وہ نبی کا زمانہ تھا، سب سے بہتر زمانہ تھا۔ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ ہیں یہ اس امت کا سب سے بہترین طبقہ ہے۔ اس کے بارے میں اپنی زبان کو ان کے بارے میں اپنی زبان کو غلط اور نامناسب کلمات کے ذریعے سے کہہ کر اپنی زبان کو ہم گندا نہ کریں اور اپنی آخرت کو ہم خراب نہ کریں۔ اللہ رب العالمین سے میں دعا کرتا ہوں کہ حرمت صحابہ کے جو تقاضے ہیں،
جو آپ کے سامنے چند باتیں رکھی گئی ہیں، اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے، اس کے بعد آپ تمام حاضرین کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین جب تک ہم اس دنیا کے اندر باقی ہیں ایمان اور احسان پر باقی رہیں، اور جو ہمارا خاتمہ ہو خاتمہ بالخیر ہو۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔